أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ سبا آیت نمبر 14 سے 17۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم على موته الا دابۃ الارض تأکل من سأته فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المہین۔ لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق رب جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور۔ فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو نعمتیں عطا فرمائیں اور ان پہ جو اپنے فضل و احسان فرمائے ان کا تذکرہ گزشتہ آیات میں ہم پڑھ چکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے بڑی عظیم و شان سلطنت اور بادشاہت عطا فرمائی، اور پھر اللہ پاک نے بطور خاص انہیں ہواؤں اور جنوں پر کنٹرول بھی عطا فرمایا تھا۔ ان دونوں بہت بڑی طاقتوں اور قوتوں کو اللہ پاک نے ان کے لیے مسخر کر دیا تھا، تابع کر دیا تھا۔ ہوا سے کام لے سکتے تھے، تخت کو اٹھا کر لے جاتا، سواریوں کو بگا کر ہوا لے جاتی، تخت کو اٹھا کر ہوا لے جاتی یا سواریوں کو بگا کر لے جاتی، جو بھی صورت تھی، بہرحال ہواؤں پر اور اسی طرح جنات پر بھی اللہ پاک نے ان کو
ایک کنٹرول عطا فرمایا تھا اور جنات سے وہ بڑے بڑے کام لیتے تھے، جن کی تفصیل ہم گزشتہ آیات میں پڑھ چکے۔ آیات زیر تفسیر میں سے سب سے پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بات سمجھائی اور بتائی ہے کہ اتنی عظیم سلطنت اور بادشاہت والا نبی، سلیمان علیہ السلام جیسی سلطنت رکھنے والا بادشاہ، کتنی طاقتوں والا، کتنی عزتوں والا ہے، کتنے اختیارات والا ہے، کتنے کمالات والا ہے، کتنے علم والا ہے، اور کتنا ہم نے ان کو دین و دنیا کا فضل اور ہم نے دین و دنیا کی کتنی نعمتیں انہیں عطا فرمائیں، عروج، ترقیاں، کمالات۔ اس کے باوجود بھی سلیمان علیہ السلام موت سے نہیں بچ سکے۔ یہ سبق ہے بنیادی اس پہلی آیت مبارکہ۔ اے انسانوں، تمہیں جتنا بھی عروج مل جائے، جتنی بھی ترقیاں مل جائیں، جتنے بھی اختیارات مل جائیں، جتنے بھی نوکر چاکر، مال دولت، سارا کچھ مل جائے، سلیمان علیہ السلام سے زیادہ تو تمہیں نہیں مل سکتا نا، کیونکہ انہوں نے تو دعا کی تھی نا کہ میرے رب مجھے ایسی سلطنت عطا فرمانا جو میرے بعد تو کسی کو قیامت تک عطا نہ کرے۔ تو سلیمان علیہ السلام سے بڑھ کر تو ہمارے پاس قوت نہیں آ سکتی، اختیارات نہیں آ سکتے، مال و دولت کی فراوانیاں نہیں آ سکتی۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنے بندوں کو یہ بات سمجھا رہے ہیں پہلی آیت مبارکہ میں کہ موت اگر سلیمان علیہ السلام کو بھی آ گئی ہے تو پھر اے میرے بندو، اے باقی عام انسانوں، قیامت تک آنے والے میرے بندو، تمہیں موت کیوں نہیں آئے گی؟ یہ کس طرح ممکن ہے کہ تم ہمیشہ انہی دنیا کی نعمتوں اور مال و دولت کی ریل پیل اور اقتدار کے نشوں کے اندر اسی طرح ہی لت پت رہو گے؟ نہیں، یہ سب کچھ فانی ہے، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے یہ فانی ہے، اور سلیمان علیہ السلام کی طرح تمہیں بھی ایک دن موت آ کر رہے گی۔ اگر موت سے کسی کو فرار ہوتا تو وہ اللہ پاک کے نبیوں کو موت سے اللہ پاک مستثنا قرار دیتے کہ میرے نبی فوت نہیں ہوں گے، کیونکہ انہوں نے تو معاشروں کی اصلاح کرنی تھی، معاشروں کی رہنمائی کرنی تھی، ان کے تو زندہ رہنے کا کوئی لاجک اور منطق بھی بنتا ہے، لیکن اس کے باوجود کہ ان کی اتنی اہمیت تھی معاشروں کے لیے، اللہ پاک نے جب انہیں بھی موت کا جام پلا دیا، کل نفس ذائقۃ الموت، اپنے اس قانون کو اللہ پاک نے ان پر بھی اپلائی کر دیا، تو پھر اے انسان تو کس بھول میں پڑا ہوا ہے؟ تو کیوں یہ سمجھتا ہے کہ میرا یہ مال، میری یہ نوکریاں اور میرے یہ نوکر چاکر اور یہ میرے سارے سلسلے، بڑے بڑے بنگلے اور بڑے بڑے پلازے، یہ ہمیشہ رہیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دوسری بات جو آیت زیر تفسیر میں سمجھائی اور بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو جنات تھے، جنہیں سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا گیا تھا، یہ جنات غیب نہیں جانتے تھے۔ اس دور میں بھی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جن غیب جانتے ہیں، اور ممکن ہے کہ وہ جنات خود بھی یہ دعویٰ کرتے ہوں کہ بھائی ہم تو غیب بھی جانتے ہیں۔ اور آج بھی انسانوں کی اکثریت یہی سمجھتی ہے کہ یہ جتنے نجومی ہیں، یہ کاہن ہیں، یہ لوگوں کے روحانی علاج معالجے کے نام پہ جنہوں نے اپنی دکانداریاں چلائی ہوئی ہیں، اکثریت کے متعلق لوگوں کا یہی خیال ہے کہ انہوں نے جنات رکھے ہوتے ہیں اور یہ جنات سے غیب کی خبریں معلوم کرواتے ہیں۔
تو اللہ پاک نے اس بات کی بھی وضاحت کر دی کہ انسانوں جن بھی غیب نہیں جانتے، اور اس کی دلیل اللہ پاک نے کیا دی ہے؟ سلیمان علیہ السلام جنات سے بڑے بڑے کام کرواتے تھے اور کروا رہے تھے، اور سلیمان علیہ السلام بھی دیگر انبیاء کی طرح اپنے پاس ایک عصا اور لاٹھی رکھتے تھے۔ تو یہ لاٹھی جو ہوتی ہے یہ انسان کو بڑی جگہوں پہ کام دیتی ہے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ یا اللہ میں اس سے بکریوں کے لیے پتے بھی جاڑتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، اور بھی اس سے بڑے کام لیتا ہوں۔ تو یہ جو عصا اور لاٹھی ہے یہ سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی تھی۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ آج کے دور میں بھی جو بڑی بڑی فوجوں کے سپاہ سالار ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں بھی ایک سٹک ہوتی ہے، بڑے بڑے فوجی افسرز، پولیس کے بڑے بڑے عہدیدار، ان کے ہاتھ میں بھی ایک چھوٹی سی سٹک ہوتی۔ یہ جو سٹک ہے، یہ جو سٹاف ہے، لاٹھی ہے، یہ ایک قسم کے اختیار اور قوت کی بھی علامت ہوتی ہے۔ جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے پاس بڑی طاقت ہے، قوت ہے۔ بہرحال سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی ایک لاٹھی ہوتی۔ اب ہوا یہ کہ اس لاٹھی کو، لاٹھی عام طور پہ لکڑی کی ہوتی ہے، اور لکڑی کو بعض اوقات ایک کیڑا لگ جاتا ہے جسے دیمک کہتے ہیں، اور وہ لکڑی کو آہستہ آہستہ اندر سے کھوکھلا کر دیتا۔ اور جس طرح ہمارے انسانوں کے لیور میں، جگر میں بعض اوقات وائرس آ جاتا نا ہیپاٹائٹس کا، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اور اچانک کسی دن ٹیسٹ ہوتا ہے تو جی پتہ چلتا ہے کہ جی اس میں تو وائرس سویا ہوا تھا۔ تو یہ جو دیمک ہے یہ بھی بعض اوقات لکڑی کے اندر دیمک کا کیڑا داخل ہو چکا ہوتا، لیکن باہر سے نظر نہیں آتا۔ کئی دفعہ کئی دروازوں کی چوکاٹیں ہوتی ہیں، ان کو ذرا آپ انگلی لگاتے ہیں تو وہ اندر ہی دنس جاتی ہے انگلی، اور باہر دیکھنے سے محسوس نہیں ہوتا۔ سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی کو بھی اللہ کی تدبیر سے اور اللہ کے فیصلے سے اسے بھی کہیں سے دیمک کا کوئی کیڑا لگ چکا تھا۔ جیسے کہیں ایک جگہ پہ پڑی رہی کچھ دیر، کسی لکڑی والی چیز کے ساتھ لگی رہی تو وہاں سے دیمک کا کیڑا اس میں بھی آ گیا۔ اب سلیمان علیہ السلام ایک دفعہ اس لاٹھی پر ٹیک لگائے ہوئے ہیں، اور ٹیک لگا کر اس پر سہارا لیے ہوئے بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں، اور جنات سے کام لے رہے ہیں، چلو یہ بناؤ، یہ بہت بڑی دیگ بناؤ، یہ بہت بڑا تھال بناؤ، یہ بہت بڑا ماڈل بناؤ، یہ بہت بڑا قلعہ عمارت بناؤ، فوجی چھاونی بناؤ، جو کچھ بھی بنوانا ہوتا تھا بنوا رہے تھے۔ اور اس طرح لاٹھی نیچے اپنی تھوڑی کے نیچے دی ہوگی، عام طور پہ اس طرح ٹیک لگاتے ہیں یہاں سے لوگ۔ تو اب اللہ کی کرنی سے، چونکہ دیمک تو اس میں پہلے ہی آ چکی تھی، سلیمان علیہ السلام کو اس کا علم نہیں ہوا ہوگا، اگر علم ہو جاتا تو لاٹھی بدل لیتے۔ تو اب وہ دیمک آہستہ آہستہ چونکہ اندر بڑھ رہی تھی، اندر ہی اندر کھا رہی تھی، کھوکھلی ہو چکی تھی اندر سے لاٹھی، لیکن سلیمان علیہ السلام کو علم نہیں تھا۔ بہرحال وہ لاٹھی کی جب ٹیک لگا کے، تو وہ جنات کی نگرانی کر رہے تھے۔ جنات سمجھ رہے تھے کہ سلیمان علیہ السلام ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور وہ باغم باغ کام کر رہے تھے، مشقت والے چیزیں اٹھا رہے تھے، بنا رہے تھے۔ اب اللہ کی کرنی کہ سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت آ گیا۔ سلیمان علیہ السلام کی روح ان کے جسم سے پرواز کر گئی اللہ کے حکم سے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں آیت زیر تفسیر میں سلیمان علیہ السلام کے لیے موت کا لفظ استعمال کیا۔ ہمارے ہاں تو انبیاء کرام کے لیے لوگ موت کا لفظ استعمال کرنے سے ڈرتے ہیں نا،
قرآن مجید خود انبیاء کرام کے لیے ایک نہیں کئی مقامات پہ موت کا لفظ استعمال کرتا ہے. پہلے پارے کے آخر میں بھی اذ حضر ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی تھی؟ موت کا لفظ استعمال. اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب پیغمبر ہیں، انہیں بھی اللہ پاک نے کہا اے پیارے حبیب انکا میتن و انہم میتون، آپ بھی میت ہونے والے ہیں اور وہ بھی میت ہونے والے ہیں. تو میت کا ہم ترجمہ ہی نہیں کرتے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ پاک میت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. یعقوب علیہ السلام کے لیے بھی موت کا لفظ، اور بھی کئی نبیوں کے لیے موت کا لفظ قرآن مجید میں آیا. اور یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے موت کا لفظ. بات ہو رہی تھی سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت آ گیا اور وہ فوت ہو گئے. لیکن جس جگہ انہوں نے ایسے ٹیک لگائی ہوئی تھی لاٹھی پہ، کچھ دیر تک، اب وہ وقت کتنا تھا یہ قرآن و حدیث میں کہیں اس کی تفصیل نہیں. وہ آدھا گھنٹہ تھا، وہ گھنٹہ تھا، وہ 4 گھنٹے تھے، وہ 5 گھنٹے تھے، واللہ تعالی اعلم. لیکن بعض لوگوں نے یہ جو مشہور کر رکھا ہے کہ 1 سال تک وہ ایسے رہے، یہ بات عقل کے خلاف ہے. قرآن و حدیث میں بھی کوئی نہیں اور عقل کے بھی خلاف ہے. 1 سال تک، 1 سال کیا 1 مہینہ بھی ممکن نہیں، بلکہ 1 دن بھی شاید ممکن نہ ہو. کیونکہ اللہ کا جو نبی ہوتا ہے، کیا خیال ہے کہ اللہ کا نبی وضو نہیں کرے گا، نماز نہیں پڑھے گا، اللہ کی عبادت کے لیے مصلی پہ کھڑا نہیں ہوگا؟ اللہ کا نبی کیا اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ، تو اس کے کوئی نوکر چاکر جو خدمت گزار ہیں وہ پاس نہیں آئے ہوں گے کوئی سلطنت کے جملہ امور کے متعلق کوئی بات پوچھنے کے لیے؟ کوئی بیوی، بچے، بیویاں، تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ سال تک کوئی بندہ ان کے قریب ہی نہیں آیا اور انہوں نے کھانا بھی نہیں کھایا، انہوں نے قضائے حاجت کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی. تو بہرحال اگر تو یہ قرآن و حدیث میں بات موجود ہوتی پھر تو ہم سمجھتے کہ یہ بطور معجزہ ہوا ہے. لیکن قرآن و حدیث میں ایسی کوئی وضاحت نہیں ہے کہ وہ 1 سال تک رہے، بلکہ اتنی بڑی سلطنت کا جو بادشاہ ہے اور نبی پیغمبر بھی ہے، اس کے لیے تو اس طرح 1 دن بھی ممکن نظر نہیں آتا کہ پورے 24 گھنٹے ہی وہ ایک حالت میں رہا ہو اور لوگوں نے آگے جا کے کوئی بات نہ کی ہو، کچھ پوچھا نہ ہو، کوئی پانی، کوئی چائے، کوئی جو بھی اس دور کی خدمت ضیافت تھی، قضائے حاجت، نیند، نماز، عبادت، کچھ بھی نہ کیا ہو. تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی تھوڑا وقت تھا. تو دیمک پہلے سے لگی ہوگی لاٹھی کو، پتہ نہیں چلا ہوگا کہ اس کے اندر دیمک لگ چکی ہے. تو زیادہ وقت لوگ اس لیے بناتے ہیں کہ جی دیمک، آخر لاٹھی کو دیمک لگنے میں ٹائم لگتا ہے نا، تو بھائی دیمک اس کو پہلے نہیں لگی ہو سکتی. دیمک پہلے سے لگی ہو اور پھر جب ٹیک لگائی تو کچھ دیر تک تو جن ان کو دیکھ کر کام کرتے رہے، باغ دوڑ، مشقت، محنت. جب انہوں نے دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام اچانک گر گئے، قرآن مجید کے الفاظ کہ سلیمان علیہ السلام گر گئے. کیوں گر گئے؟ وہ لاٹھی ٹوٹ گئی، دیمک زدہ لاٹھی ٹوٹ گئی اور سلیمان علیہ السلام زمین پر یقیناً گر گئے، جیسا کہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں. جب سلیمان علیہ السلام گر گئے پھر ان جنوں کو ہوش آئی اور پھر انہوں نے کام کرنے چھوڑ دیے اور پھر کہنے لگے کہ سلیمان علیہ السلام تو فوت ہو چکے تھے، پتہ نہیں کتنی دیر سے ایسے فوت ہوئے پڑے تھے،
لاٹھی کے اوپر. تو پھر ان پر یہ بات واضح ہوئی، ان پر بھی اور لوگوں پر بھی، کہ جنات غیب نہیں جانتے. اگر ان جنات کو غیب کا علم ہوتا تو یہ کیوں اتنی دیر یا اتنے گھنٹے یا اتنے وقت کے لیے سلیمان علیہ السلام کے فوت ہونے کے بعد بھی کام کاج کرتے رہے؟ اگر انہیں غیب ہوتا نا، جب سلیمان علیہ السلام فوت ہوئے روح پرواز کی اسی وقت کام چھوڑ دیتے. لیکن وہ جو اضافی وقت کام کرتے رہے ہیں نا، اس وقت کام کرنے کا انہیں افسوس ہوا کہ یار یہ ہم کام کیوں کرتے رہے، ضرورت ہی نہیں تھی. سلیمان علیہ السلام تو فوت ہو گئے تھے جنہوں نے ہمیں آرڈر دیا ہوا تھا. بس سلیمان علیہ السلام گئے تو پھر ہماری بھی ذمہ داری ختم، ہم آزاد ہو گیا. پھر پتہ چلا کہ ہمیں تو اتنا بھی پتہ نہیں چلا کہ سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور ہم باغم باغ کام کرتے رہے ہیں. ثابت ہوا کہ جنات بھی غیب نہیں جانتے. بعض لوگ کہتے ہیں جی سلیمان علیہ السلام کے پاس جو جن تھے نا وہ انسان تھے، وہ انسانوں کی نسل میں سے انہیں ثابت کرتے. حالانکہ ایسی بات ہرگز نہیں. واضح طور پہ جن کا لفظ ہے ان کے لیے. آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں. پھر لما، جب. گزشتہ آیات میں چونکہ ذکر چل رہا تھا نا سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا، سلطنت کا، اختیارات کا، اور انہیں ملنے والے احسانات اور فضل اور اللہ کی مہربانیوں کا. اس کے بعد فرمایا تو یا پھر لما، جب، پھر جب قضینا، ہم نے فیصلہ کیا، علیہ، اس پر، یعنی سلیمان علیہ السلام پر، الموت، موت کا. فلما قضینا علیہ الموت، پھر جب ہم نے اس پر موت کا فیصلہ کیا. ما دلہ، نہ پتہ چلا، ہم انہیں، ما دلہ، انہیں پتہ نہ چلا، ما دلہ، نہ پتہ چلا، ہم انہیں، علی موتی ہی، اس کی موت کا. بلکہ اس سے بھی زیادہ بہتر ترجمہ یوں کر سکتے ہیں، ما دلہ، نہ پتہ دیا، ہم انہیں، علی موتی ہی، اس کی موت کا، انہیں یعنی جنات کو اور دیگر لوگوں کو ان کی موت کا پتہ نہیں دیا. دلالت، پتہ، علم. الا، مگر، دابۃ الارض، زمین کے کیڑے نے. دابۃ الارض، زمین کا کیڑا، کریچر آف دی ارتھ. مراد اس سے کیا ہے؟ زمین کے کیڑے سے مراد دیمک. مطلب یہ ہے کہ دیمک کا جو کیڑا ہے نا اس نے ان کو بتایا کہ سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے. دیمک کا کیڑا ہی سبب بنا نا اس راز کے کھلنے کا، ورنہ انہیں کوئی پتہ نہیں تھا. تأکلو، جو کھاتا رہا، من ساعتا ہو، اس کی لاٹھی. من ساعتن، لاٹھی، ہز staff. تأکلو من ساعتا ہو، عصا بھی کہتے ہیں لاٹھی کو، من ساعتن بھی کہتے ہیں. تأکلو من ساعتا ہو، جو اس کی لاٹھی کھاتا رہا سلیمان علیہ السلام کے. اس نے بتایا انہیں، دیمک کے کیڑے نے، کہ بھائی سلیمان علیہ السلام پہ تو اللہ کا فیصلہ موت کا آ چکا ہے. فلما، پھر جب، خرا، وہ گرا. خرا کا مطلب ہوتا ہے نا گر جانا. فلما خرا، پھر جب وہ گر پڑا یا گرا، تبینت، واضح ہو گیا، حقیقت کھل گئی، الجنو، جنوں کی. تبینت الجنو، جنوں کی حقیقت کھل گئی. کیا حقیقت کھل گئی؟ وہ جو کہتے تھے نا کہ آپ جانتے ہیں، وہ حقیقت کھل گئی. کیسے کھل گئی؟ ان کے لو کانو، اگر وہ ہوتے، یعلمون، جانتے، الغیب، غیب، ما لبثوا، نہ وہ رہتے، ما لبثوا فی العذاب، نہ وہ رہتے عذاب میں، المہین، ذلیل کرنے والے، ہیومیلیٹنگ پنشمنٹ، وہ ذلیل کرنے والے عذاب میں نہ رہتے. اور ذلیل کرنے والے عذاب سے مراد یہاں کیا ہے؟ محنت، مشقت، جو مزدوری وہ کر رہے تھے. تو اسے یہاں عذاب مہین کہا ہے کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے
اللہ نے غیب کا لفظ استعمال کیا. لو کانوا یعلمون الغیبا، اگر وہ جانتے ہوتے غیب، پوشیدہ باتوں کو، غیب کو جانتے ہوتے، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو وہ اس ذلیل کرنے والے عذاب میں نہ رہتے. پتہ نہیں ان گھنٹوں میں جب سلیمان علیہ السلام فوت ہوئے، ان گھنٹوں میں، بلکہ فوت ہو چکے تھے، تو اس کے بعد ان کے گرنے تک، لاٹھی کے ٹوٹنے تک پتہ نہیں کتنے گھنٹے تھے، اور اس میں پتہ نہیں کتنا کو مشکل ٹاسک دیا ہوا تھا سلیمان علیہ السلام جو وہ پورا کر رہے تھے، جس کی وجہ سے انہیں یہ لگا کہ یہ ذلیل ہونے والا جو عذاب تھا، یعنی سزا تھی، یعنی مشقت تھی، اس میں ہم نہ رہتے اگر غیب جانتے ہوتے. اللہ اکبر. اس کے بعد اگلی آیات مبارکات کے اندر اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے بعد ایک ایسی قوم کا جو اللہ کی نافرمانی کرنے والی تھی. سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کا ذکر اللہ نے کیا بطور رجوع کرنے والے بندوں کے، توبہ، رجوع، ذکر، اذکار، اللہ کی شکر گزاری، یہ صفات تھیں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام. اب اللہ پاک نے تصویر کا دوسرا رخ دکھایا. سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کو تو اللہ پاک نے نعمتوں کی فراوانیاں عطا فرمائی تھی، تو انہوں نے ان کا شکر ادا کیا. لیکن یہاں یہ ایک اور قوم ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، قوم سبا. انہیں اللہ پاک نے بہت کچھ عطا کیا تھا، بڑی فراوانیاں، بڑی نعمتیں، لیکن انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، ناشکری، کفر، شرک، بغاوت، نافرمانی. تو ان کا کیا برا انجام ہوا، اللہ پاک ساری نعمتیں ان سے لے گیا. ان کے باغات تھے جن سے وافر پھل آتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، اور جناب ڈیم بنے ہوئے تھے پہاڑوں کے درمیان میں، پہاڑی علاقوں کے اندر ڈیم بنائے ہوئے تھے انہوں نے، اور وہ پانی جو بارشوں کا ہوتا تھا اس کو جمع کر لیتے تھے. پھر حسب ضرورت وہ ڈیموں کے آگے جو بند ہوتے ہیں ان کو کھول کر پانی کو استعمال کر لیتے تھے کھیتی باڑی کے لیے. تو بہرحال اللہ پاک نے بہت خوبصورت زندگی دی ہوئی تھی، بہت پاکیزہ شہر عطا کیا ہوا تھا، لیکن رب کی نافرمانی، ناشکری اور بغاوت کی وجہ سے اللہ پاک نے پھر وہ سارے کے سارے جو بند تھے نا، ان میں اتنا پانی بھیج دیا ان ڈیموں میں، ان کے سارے بند ٹوٹ گئے. اور وہ جو 2 باغ تھے بطور خاص، ان کے 2 مشہور باغ تھے، وہ باغات بھی بہہ گئے، تہس نہس ہو گئے، اجڑ گئے. اور پھر ان میں سے کچھ لوگ بہہ گئے، کچھ لوگ ہلاک ہو گئے، کچھ لوگ وہاں سے بھاگ کر دوسرے علاقوں میں بکھر گئے. یعنی یہ ہنستا بستا گھر اجڑ گیا، ہنستی بستی اجڑ گئی. اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ان 2 باغات کی جگہ پر 2 اور باغات کیسے اگائے، جن کے اندر کانٹوں والے درخت تھے، بیریاں تھیں اور جھاڑیاں تھیں، اور ان کو اگر پھل لگتے تھے تو وہ بھی بڑے کڑوے کسیلے قسم کے پھل تھے جو کسی کھانے کے کام آنے والے نہیں تھے. یہ اللہ پاک نے منظر کشی کی ہے اس قوم کی. اور قصور کیا تھا؟ کفر، ناشکری، نافرمانی. قوم سبا، یہ سبا جو ہے یہ کہتے ہیں کہ ان کا کوئی بڑا تھا، اس کا نام تھا سبا، اور پھر اس کے نام پر ہی اس قوم کا نام قوم سبا پڑ گیا. اور پھر آہستہ آہستہ اس ملک کا نام بھی ملک سبا پڑ گیا، اور آج کل یہ علاقہ یمن کے نام سے مشہور. آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں. لقد، بلا شبہ یقیناً، کانا تھی، لی سابا ان، سبا کے لیے، یعنی قوم سبا کے لیے، فی
مسکنہم، ان کے رہنے کی جگہ میں۔ بلا شبہ یقیناً سبا کے لیے ان کے رہنے کی جگہ میں تھی، کیا تھی؟ آیتن، ایک بڑی نشانی، ایک بڑی نشانی تھی ان کے مسکن میں۔ کیا نشانی تھی؟ کہ جس طرح بڑا سسٹمیٹک نظام تھا، بارشیں ہوتی ہیں، وہ جو بڑے بڑے ڈیم ہیں ان میں پانی بھر جاتا ہے، پھر اس کو کھولتے ہیں، پھر استعمال کرتے ہیں، پھر وہ جو کھیتیاں ہیں اور وہ جو باغات ہیں وہ سیراب ہوتے ہیں، ان سے پھر خوبصورت پھل نکلتے ہیں اور اجناس نکلتی ہیں، پھر وہ کھاتے ہیں۔ یہ جو سارا ایک سسٹم تھا نا چل رہا، یہ سارا جو تھا، اگر وہ اس پہ غور کرتے نا، اس میں اللہ کے وجود کی، اللہ کی توحید کی بہت بڑی نشانی تھی کہ یہ خود بخود تو نہیں سارا کچھ بن گیا، کوئی اس کو پیدا کرنے والا ہے، کوئی ہمیں یہ سارا کچھ عطا کرنے والا ہے اور ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ نشانی تھی ان ساری نعمتوں میں۔ اس مسکن میں وہ جتنی خوبصورت رہائشیں وہاں بنی ہوئی تھیں، وہ جو منظر تھا باغات کا، پانی کا، ڈیمز کا، اس سب میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قوم سبا کے لیے ایک نشانی تھی، ان کے سدھرنے کے لیے، اللہ کی شکر گزاری کے لیے، اللہ کی فرما برداری کرنے کے لیے، اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے ایک نشانی تھی ان ساری نعمتوں میں۔ اور آگے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے، کیسے نشانی تھی؟ جنتانی، دو باغ، این یمین، دو باغ، این یمین دائیں طرف، و شمال اور بائیں جانب سے، دائیں اور بائیں جانب سے دو باغ، یعنی دائیں طرف بھی باغ، بائیں طرف بھی باغ، درمیان میں بستی ہوگی۔ کیا بات! اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا کلو، کھاؤ، من رزق ربکم، اپنے رب کے رزق سے، اپنے رزق دی ہوئی چیز کو بھی کہتے ہیں، اور اپنے رب کے دیے ہوئے میں سے کھاؤ، وشکرو، اور شکر کرو، لہو، اس کا۔ ہم نے تو پیغمبروں کے ذریعے سے ان تک یہ پیغام پہنچایا تھا، یا فطری طور پہ ان کے دل و دماغ میں یہ میسج اللہ نے رکھا تھا کہ یہ ہماری نعمتیں کھاؤ پیو، لیکن شکر بھی ادا کرو دینے والے کا۔ اطاعت واجب تھی نعمتوں کو دیکھ کر، شکر گزاری واجب تھی۔ فرمایا بلدتن، شہر، طیبتن، پاکیزہ، پاکیزہ شہر، پاکیزہ شہر ہے، یعنی وہ بستی جو ہے وہ ایک پاکیزہ بستی ہے، وہ ایک پاکیزہ شہر ہے۔ اور پاکیزہ سے یہاں مراد ہے زرخیز، عمدہ آب و ہوا والا، رہائشی اعتبار سے بہت خوبصورت، بہت اچھا، گڈ لینڈ۔ بلدتن طیبتن، پاکیزہ اور صاف ستھرا شہر۔ ورب غفور، اور بے حد بخشنے والا رب ہے۔ شہر پاکیزہ اور رب بخشنے والا، کیا بات تھی! نیچے زمین پر جہاں رائج تھی وہ پاکیزہ شہر، اور اوپر عرش عظیم پر جو رب تھا وہ غفور، چھوٹی موٹی کمیاں کوتاہیاں درگزر کرنے والا رب۔ تو پھر بھی بدقسمتی ہے نا، وہ اتنا رب غفور ہو اور پھر بھی انسان اس کی ناشکریاں کر کر کے، نافرمانیاں کر کر کے تو اس کو ناراض کر لے۔ اگر انسان باغی نہ ہو پھر تو انسان کی چھوٹی چھوٹی خطائیں وہ معاف کرتا رہتا ہے۔ لیکن انہوں نے نہ تو اللہ کی نعمتوں کی قدر کی، نہ اس بالاداتن طیباتن پاکیزہ شہر کی قدر کی، نہ اس خوبصورت بستی کی قدر کی، نہ ان باغات کی قدر کی، نہ ان پانی کے ڈیموں کی قدر کی، اور نہ ہی اس رب غفور کی شکر گزاری اور اطاعت کی۔ فَأَعْرَضُوا، تو انہوں نے منہ موڑ لیا، اعراض کیا، منہ موڑ لیا، کس سے؟ اللہ سے، عبادت سے، فرما برداری سے۔ فاتو ارسلنا، ہم نے بھیجا، علیہم، ان پر، سیل العارم، سیل کہتے ہیں، سیل رواں ہوتا ہے نا ایک لفظ اردو میں، سیل رواں، بہتا ہوا پانی، مراد ہے سیلاب، سین سے سیل اور سین سے سیلاب۔ سیل العارم، عارم کا مطلب ہوتا ہے بند، اور یہ جمع ہے عارماتن کی، تہ بتہ پتھر،
لگا کر اس جہاں سے وہ پانی آگے جاتا تھا نا وہاں بند باندھ لیتے تھے، آگے پتھر رکھ کے طے بتائے. تو العارم کا معنی ہوتا ہے طے بتائے پتھر، یعنی مراد ہے پتھروں کا بند. اور سیل العارم بند کا سیلاب، فلڈ آف دی ڈیم. تو ہم نے ان پر بھیج دیا بند کا سیلاب، یعنی جس کو پہلے بندوں سے باندھا ہوتا تھا نا جس پانی کو، اب وہ بند ہم نے توڑ دیے اور سیلاب بھیج دیا. وَبَدَّلْنَا، اور ہم نے بدل دیا، اور ہم نے بدلے میں دیے. وَبَدَّلْنَا، اور ہم نے بدلے میں دیے، بدل کر دیے یا بدلے میں دیے ہم انہیں. بِجَنَّتَيْهِمْ، ان کے دو باغوں کے بدلے. جنتینی، اور دو اور باغ، ان کے دو باغوں کے بدلے ہم نے انہیں دو اور باغ دیے. یہ مذاق ہے، یہ طنز کیا جا رہا ہے ان کو. باغ نہیں دیے اللہ نے، وہ باغ کیا تھے؟ جہاں کوئی کانٹوں والے جھاڑیوں والے درخت، بد مزہ کڑوے کسالے درخت، اور پہلے کیا تھا اور اب کیا تھا. یہ ان کو طنز کیا جا رہا ہے. اور آگے اس کی وضاحت ہے کہ وہ دو باغ جو ہم نے ان کو بدل کر دیے تھے نا وہ کیسے تھے. ذواتئی، دونوں تھے، ذواتئی والے، ذو ذواتئی وغیرہ، اس کا معنی والا والی والیاں والے. ذواتئی والے، اکولن پھل، خمتن بد مزہ کڑوے کسیلے پھلوں والے. ذواتئی اکولن خمتن، دونوں ہی بد مزہ پھلوں والے، بٹر فروٹس والے، بٹر فروٹس. وَأَثْلٍ، اور جو کے درختوں والے. اثلن ایک درخت ہے جھاڑیوں والا کانٹوں والا. وَأَثْلٍ، اور جو کے درختوں والے. ٹمارسکس. وَشَيْءٍ مِّن صِدْرٍ، اور کچھ، وَشَيْءٍ، اور کچھ یا تھوڑی سی، من صدر قلیل، تھوڑی سی بیریوں والے. اور وَشَيْءٍ مِّن صِدْرٍ، صدرن بیری کو درخت کو کہتے ہیں نا. وَشَيْءٍ مِّن صِدْرٍ قلیل، اور کچھ تھوڑی سی بیریوں والے درخت تھے. کچھ جو کے درخت، کچھ تھوڑے سے بیریوں والے درخت، اور کچھ درخت جو تھے وہ بد مزہ پھلوں والے درخت کڑوے. ذالک جزیناہم، یہ ہم نے بدلا دیا. ذالک، یہ جزینا، ہم نے بدلا دیا ہم انہیں، بما کفروا، اس کا جو انہوں نے کفروا کفر کیا یا ناشکری کی. وَهَلْ نُجَازِي، حل کا معنی ہوتا ہے کیا، لیکن جملے میں اگر الا آ رہا ہو تو پھر حل کا معنی کیا. وَهَلْ نُجَازِي، حل کے اگر جملے کے شروع میں حل ہو اور آگے الا آ رہا ہو تو پھر حل کا معنی نہیں. وَهَلْ نُجَازِي، اور ہم نہیں بدلہ دیتے، الا الکفور، مگر اسی کو جو بہت نہ شکرا ہو. اور ہم یہ بدلہ نہیں دیتے، ایسا بدلہ کہ پہلے باغات ختم کر کے وہاں پر سڑے اور کانٹوں والے اور بد مزہ پھلوں والے درخت اگا دیے. فرمایا کہ یہ بدلہ ہم نہیں دیتے، ہم یہ بدلہ نہیں دیتے، الا الکفور، مگر اسی کو جو بہت نہ شکرا ہو. کفور یہ مبالغے کا صیغہ ہے، بہت نہ شکرا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو کفر سے، ناشکری سے محفوظ فرمائے اور اپنا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.